يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی آیات کے متعلق ہمارا یہ سلسلے وار درس ہے۔ یہ جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں، پروردگار عالم نے ان میں ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے راستوں پر مت چلنا، یہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ واضح نشانیاں، تعلیمات، روشنی تمہارے پاس آ چکی ہے، اس کے باوجود اگر تم گمراہ ہوئے، سلٹ ہوئے، راہ راست سے ہٹے، یہ بات کان کھول کر سن لو کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا حکیم ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ بہت سارے پوائنٹس آیت میں بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم اپنے اس تھوڑے سے وقت میں 10-15 منٹ میں چند باتیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ دین، وہ اسلام، وہ ضابطہ حیات جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ بڑا کمپریہنسو ہے۔ طہارت سے شروع ہوتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو واش روم کیسے جانا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے۔ اور یہودی اس بات پہ مسلمانوں کو ٹیز کرتے تھے، بھلا یہ کیسا نبی کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ استنجا بھی اس طرح کرو۔ اب یہ باتیں نبی کے بتانے کی نماز ہے، تو یہ دین کہتا ہے طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان۔ صفائی کرنے کا طریقہ اگر ہم اپنے نبی کا دیا ہوا اڈاپٹ کریں گے تو صفائی بھی ہو جائے گی اور اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ نبی کا طریقہ استعمال نہیں کریں گے، کوئی اپنا طریقہ اڈاپٹ کریں گے تو صفائی تو شاید ہو جائے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ایسا دین ہے جو لمحے لمحے پر بندے کو نیکیاں دلانے کے موڈ میں ہوتا ہے، ثواب ملنے کے چانسز اس کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ اگر بندہ اپنی انٹینشن ٹھیک کر لے، دنیا داری کے معاملات میں، کاروبار میں، بزنس میں، جاب میں، دیکھیں ہم سب کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے، کام وہ شروع کیا جائے کہ جس میں نقصان نہ ہو، اور اگر نقصان کے کوئی امکانات ہوں بھی تو بہت کم ہو، پرافٹ زیادہ ہو۔ تو یہاں ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، ایک پروفیسر صاحب، پروفیسر یونیورسٹی ہم اکٹھے ایک جگہ پہ گیدرنگ میں تھے اور ڈنر چل رہا تھا، تو وہ کبھی اس ساتھ سے بھی کھا رہے، کبھی اس ساتھ سے بھی کھا رہے۔ تو میں نے ان کو بڑا پولائٹلی کہہ دیا، میں نے کہا جی سیدھے ہاتھ سے، تو کہنے لگے یہ بھی تو اپنا ہی ہے۔ یہ جواب ہے پروفیسر صاحب، یہ بھی تو اپنا ہی ہے۔
ٹھیک ہے اس ہاتھ سے بھی لقمہ چلا جائے گا، لیکن وہ خیر اور برکت جو اس غذا کے ذریعے ملنی تھی وہ پھر معلوم رہ گیا۔ اور خاص طور پہ اگر یہ الفاظ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں سنت کی اہمیت ہی نہیں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بہرحال یہ دین اسلام طہارت سے شروع ہوتا ہے، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، سب کچھ اس میں آتا ہے۔ اور اللہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ اگر تم واقعتاً میرے بندے ہو تو پھر تم میری مان کے چلو گے اور ان ساری چیزوں میں میرا حکم سامنے رکھو گے، اپنی مرضی نہیں کرو گے، بندہ بن کر رہو گے، غلام بن کر رہو گے۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہم کہہ دیتے ہیں the boss is always right، حالانکہ آپ کا باس جو ہے کیا ہے، آپ کے اندر 360 پارٹس ہیں، اس کے اندر بھی اتنے نہیں ہے، اس کے اندر 361 نہیں ہے۔ آپ جیسا انسان ہے، ممکن ہے بہت ساری صلاحیتوں میں آپ سے کم کرو، لیکن اس کا تھوڑا سا اسٹیٹس اوپر گیا تو آپ نے کہا جی اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے، انڈے دے یا بچے دے، جو بات کہہ دے گا وہ قانون بن جائے گا، ہمیں تو ماننا پڑے گا۔ ارے یہ ایک معمولی انسان ہے، اس کو آپ اتنا اختیار دے دیتے ہو، اور اللہ جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے، جس کی دی ہوئی نعمتوں پر پل پل پہ تمہارا سانس چل رہا ہے، اس کے متعلق کیوں یہ عقیدہ نہیں ہے، کیوں نظریہ نہیں ہے؟ تو بہرحال، اور یہ حرکت بنی اسرائیل نے کی تھی کہ جو چیزیں دل کو اچھی لگتی ہیں، فائدہ نظر آتا ہے یا آسانی سے ہو سکتی ہیں، ان کے لیے تو بڑے صوفی صاحب، حاجی صاحب، مولوی صاحب، شیخ صاحب، فلاں صاحب، فلاں۔ اور جہاں تھوڑا سا اپنے من کو مارنا پڑتا، تھوڑا قربانی دینی پڑتی، سیکریفائی کرنا پڑتا، مشقت اٹھانی پڑتی، وہاں وہ ٹال مٹول، ہیلے بہانے جیسے آج کل ہم نے بھی اپنا لیا، کبھی جناب جاب، کبھی جناب باس، کبھی جناب وقت، کبھی برادری، کبھی بچے، کبھی کچھ بہانے بناتے کوئی بات۔ اور پھر اتنا بڑا بہکاوا ہے، اللہ غفور رحیم بھی تو ہے، کوئی بات نہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی، لیکن اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اللہ انصاف بھی کرتا ہے، بہت شفقت محبت کرتا ہے، لیکن جہاں سزا دینے کا معاملہ ہے تو وہاں سزا بھی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسے معاف کرتا چلا جائے، کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرے گا۔ اللہ کا نظام عدل بہت مضبوط ہے، دنیا کی عدلیہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے اس کی، اچھے سے اچھا جسٹس کی حال ہے، وہ عدل، وہ انصاف تصور نہیں کر سکتا جو اللہ نے کرنا ہے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا، بس مخصوص چیزیں لے لی اور باقی تو اللہ نے فرمایا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اچھا اپنی مرضی کرو گے، کچھ چیزیں لے لو گے، کچھ چھوڑ دو گے اور سمجھو گے کہ بازی ہم مومن اور ہم جنتی۔ نہیں، ایسا آدھا تیکر آدھا بٹیر والا اسلام ہمیں نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کی بات ہے، کیا آج ہم مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کر لیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چند چیزوں تک ہم معذور ہو گئے، باقی ہمیں کہاں اسلام نظر آتا ہے؟ کوئی شادی بیاہ دیکھ لو، بس صرف ایک آئٹم ہے 5-6 منٹ کا کہ مولوی صاحب آتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، وہ 7 پھیرے نہیں لیتے، باقی کوئی فرق نہیں دکھائی دیتا کہ مسلمان کی شادی ہو رہی ہے یا کسی اور کی ہو رہی ہے۔ حالانکہ دین نے اس کو کتنا آسان بنایا، اور آپ حیران ہو جائیں گے، صحابہ کرام کی ایک
طرح محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جان قربان. 2-2.5 ہزار کی بستی تھی مدینہ منورہ کی ٹوٹل آبادی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی. 2-3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کپڑوں پر خوشبو یا کچھ رنگ کے آثار نظر آئے تو حضرت عمر نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی. نبی 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 نبیوں کا بھی سردار ہاں موجود ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوں گے. نبی نے خود اجازت دی تھی کہ ضروری نہیں کہ A to Z پوری برادری کو اور پورے گاؤں کو بلاؤ تب شادی ہوگی. چند بندے اکٹھے ہوئے، نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا، بتا. تو بہرحال دین میں جتنی چیزوں کا آسان بنا اتنا مشکل، اور جب اپنے لیے مشکلات بناتے ہیں پھر پھنستے چلے جاتے ہیں، پھر مقروض، پھر قرضہ، پھر مسجدوں میں کھڑے ہو کر پھر ادھار وہ تعاون مانگ رہے ہوتے ہیں. بیٹی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کے لیے کرنا ہے، بیٹے کو. اچھا باہر ایک بات لمبی ہو رہی ہے کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک چیز کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے. آپ نے وضو غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا، نماز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی، روزہ آپ نے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق رکھا، حج، زکوٰۃ، لباس، گیٹ اپ، اپنی شکل و صورت، یہ کیوں نہیں رسول اللہ کے مطابق بناتے؟ اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ کیا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ نے دیا؟ اصل حسن تو وہی ہے جو رسول اللہ نے دیا. باقی آرٹیفیشل طریقے سے ہم بالکل وہی بنی اسرائیل کی طرح احساس کم طریقے شکار ہو گئے. جی وہ جو بچڑے کی پوجا والا معاملہ ہے، دیکھا کہ منسٹر لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم بھی اگر یہ کریں گے تو ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا. جیسے آج ہم کرتے ہیں، ڈی ایچ اے والے کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی اگر اپنے کسی فنکشن میں کرسیاں ہٹا دیں، صرف ٹیبل رکھیں، کھڑے ہو کے کھانا کھائیں گے، ہم بھی بڑے لوگ دکھائیں گے. یہ ساز کمتری ہے. اللہ نے دین اسلام کے ذریعے آپ کو ممتاز قرار دیا، بنایا. ساری امتوں سے آپ افضل ہیں، آپ سب سے بہتر ہیں. جب آپ کے پاس حق ہے، اللہ کا دین ہے، تو لوگ آپ کو کاپی کریں، لوگ آپ کے پیچھے ہیں، آپ کیوں ان کے پیچھے جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود احساس کمتری کا آپ کو خود یقین نہیں ہے کہ میں سچ پر ہوں، میں حق پر ہوں، اور پھر کہتے ہو اللہ کا شکر ہے جی میں مسلمان ہوں جی، میں کوئی کافر تھوڑی ہوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. بڑے فخر سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو بھائی بنو نا مسلمان. شریعت یہی کہہ رہی ہے کہ بنو مسلمان دکھائی دو. تمہاری حرکات و سکنات، لین دین، کاروبار، سب چیزیں، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، ایک ایک چیز، لین دین کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہو، دکھائی دے کے مسلمان. مسجد کے اندر ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، مسجد کے باہر نہیں پتہ چلتا ہمارا رویہ مسلمانوں والا ہے کسی اور والا ہے، اور وہ ہم سے آگے نکل گئے اخلاقیات میں. تو اللہ ان اخلاقیات کی وجہ سے ان کو کچھ فائدے دے رہے دنیا میں، ہم معلوم ہو گئے. بلا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ سارا شیطان کا بہکاوا ہے جو تمہیں دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو کہتے ہیں یار اپنے نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کے منکر تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں. اگر آپ فلاں رشتہ دار کے ساتھ بول چال نہیں کرتے، کوئی اس نے بھی تو آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، ہر صلہ رحمی سے ہٹاتا ہے، قطع رحمی کرو، یہ بہت بڑا جرم. اچھا وہ عید ملنے تمہارے گھر نہیں آتا، تم کیوں جا رہے ہو؟ تم اس کے گھر سے کھاتے ہو. یہ شیطان ڈالتا ہے. زیادتی اس نے کی ہے، معافی
میں اسے چھوٹا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع لاخیہ المسلم رفعہ اللہ. جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں. وقتی طور پہ شاید لوگ بھی اس کو تانا دیں اور اس کو بھی لگ رہا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ اس کی شان بڑھائے گا، یہ اوپر آئے گا. جو اس وقت اپنے آپ کو چھوٹا بنا رہا ہے یہ اوپر آئے گا، اس کی شان بڑھے گی. تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. پورا پورا دین، چند چیزیں صرف نہیں، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہوتا ہے، اپنے اڑوس پڑوس کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری ایک ایک چیز اسلام والی ہونا. پھر زللتم من بعد ما جاءتکم البینات. دیکھو اگر یہ اس سیدھے راستے سے تم ہٹ گئے، یہ وہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. اللہ کے نزدیک ایک ہی راستہ ہے اسلام والا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اس کے علاوہ کوئی اور تم نے طریقہ کار اڈاپٹ کیا تو پھر کان کھول کے سن لو، اللہ بہت طاقتور ہے. مطلب اگر سزا دینے پہ آیا، پکڑنے پہ آیا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھڑا نہیں سکے گی. تمہارے ساتھ نرمی کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. اچھا یہ غلطی تم اتنے عرصے سے کر رہے ہو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، آج کر لو، کل کر لو. اور ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کہ اللہ کی ڈھیل اور مہلت کو بھی ہم مس یوز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جب اللہ فیصلہ کر لے، وہ بڑا حکمت والا ہے. کب کس کو پکڑنا ہے، کب کس کو شکار کرنا ہے. آپ دیکھو اپنے سیاستدانوں کو، اور اس وقت کرنٹ سچویشن آپ دیکھ لو. یعنی دنیا کی یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بھی ایک طرح سے ہمیں بظاہر بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں، لیکن اگر بندہ غور کرے تو اس میں سے بھی ایک مثبت پہلو نکلتا ہے کہ اگر یہ لوگ جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، ممکن ابھی اگلے 5 منٹ میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا مر جائے. جی ایسے ایسے جال بولتے ہیں اپنے مخالف کے خلاف اور وقت کا انتظار کرتے ہیں اور پھر جا کر اس کی گردن پہ جا کے ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ اگر کر سکتے ہیں تو اللہ عزیز ذو انتقام، اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں. وہ جس طرح چاہے پکڑ لے. تو اللہ کی پکڑ جن وجوہات پر آ سکتی ہے، جو گناہ ہیں، جو غلط حرکتیں ہیں، جو اللہ کے عذاب کا موجب بنتی ہیں، ان سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا ہے. یا تو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں فیس کر لوں گا، پھر آئے بتا مانتے ہیں سارے کہ نہیں بہت کمزور ہے، بہت عاجز ہے. اللہ کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ جب میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، مانتا ہوں، تو پھر زمین پر کون رکھوں؟ پھر بندہ بن کر رہوں. پھر یہ اکڑ کر چودھری بن کے غرور اور تکبر اور یہ ساری چیزیں پھر زیب نہیں دیتی. یہ ہلاکت ہے، یہ تباہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس آیت میں جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ پورا پورا اسلام یہ اڈاپٹ کرو گے تو پھر ہمارا وعدہ ہے وہاں تم اگر یہ ضابطہ حیات تم اپنی عملی زندگی میں لے آؤ گے، وقتی طور پہ اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، لیکن ہمارا وعدہ ہے کہ غلبہ آخر میں تمہارا ہوگا، تم فتح یاب ہوگے، دشمن پر غالب آؤ گے. سارے تمہارے دشمن اور مخالف تمہارے نیچے ہوں گے، تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے، تمہارے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہوں گے. فتح تمہاری ہوگی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت ہوگی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو کتنا آزمایا اللہ تعالیٰ نے. 13 سال مکہ کے اور 8 سال مدینہ کے، 21 سال 21 سال. اور اس کے بعد پھر مکہ فتح ہوا تو کس شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ. ہم سمجھتے بس وہ ہتھیلی پر سرسوں اگانے والی بات ہے، فوری رزلٹ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے نظام.
کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اللہ ٹیسٹ کرتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، لیکن پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب اللہ اپنا وعدہ پورا بھی کرتا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے جو اپنا وعدہ نہ بھولتا ہے نہ توڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں فرما بردار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اسلام اللہ نے ہمارے لیے ایک نعمت کے طور پہ ضابطہ حیات دیا ہے، ہمیں اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ایک ایک پہلو ہمیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ اللہ اسی پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔